صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک سبق آموز نصیحتوں سے بھرپور حکایت آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن ہم آپ کو بطور خاص ایک نصیحت کی طرف توجہ دلائیں گے، لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا کہ حکایت بڑی توجہ سے سنیے اور اس حکایت سے اپنے لیے جتنے چاہے نصیحت کے مدنی پھول ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حکایت سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو وداعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتا تھا، یعنی ان کی محفل میں جایا کرتا تھا۔ پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا، کچھ دن میں ان کی محفل میں نہ جا سکا۔ جب دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، میری وائف کا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ مجھے بتا دیتا تو میں بھی جنازے میں شرکت کرتا۔ حضرت سیدنا ابو وداعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں خاموش رہا، میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، میں خاموش رہا۔ جب میں نے ان کے پاس اپنا وقت گزارنے کے بعد رخصت چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس بمشکل چند درہم ہوں گے، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کرائے گا؟ میرے پاس اتنے اخراجات ہی نہیں ہیں، تو میری شادی کون کرائے گا اور مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں تیری شادی کراؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ کیا آپ میری شادی کرائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کراؤں گا اور اپنی بیٹی سے کراؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو وداعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی حمد کی، درود پڑھا اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھایا۔ نکاح کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف آ گیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اور اسی طرح میں آنے والے لمحات کے بارے میں، یعنی یہ نئی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھوک لگی تو زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اس پر وہ فرمانے لگے کہ نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس میں چل کر آؤں۔ میں نے کہا کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو چکی ہے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طرف ہٹے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی، یعنی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، یعنی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور میرے کمرے میں چھوڑ آئے اور مجھ سے فرمایا کہ یہ رہی تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا، جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جا چکے ہیں تو میں واپس کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کی پیکر کو، یعنی میں نے اپنی نئی دلہن کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کے تیل اور روٹی والا برتن جو میں نے کھانا کھانے کے لیے رکھا تھا اسے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکیں۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور اپنے پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سارے پڑوسی جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں آواز دے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا، یعنی ان کی اس بات پر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعید بن مسیب جیسی شخصیت اس غریب شخص پر کیسے مہربان ہو گئے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب شخص سے کیسے کر دیا؟ تو لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا کہ کیا حضرت سیدنا سعید بن مسیب نے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے؟ میں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر جا کر دیکھو، ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ساری عورتیں پڑوس کی میرے گھر آ گئی۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہی میرے گھر پہنچی اور مجھ سے فرمانے لگی کہ اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ 3 دن سے پہلے تو اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد ہی تو اس سے قربت اختیار کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کے پاس گیا اور اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن و جمال کا شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی تھی اور شوہر کے حقوق کو بہت زیادہ پہچاننے والی تھی، خوبصورت بھی تھی، حافظہ بھی تھی، نبی پاک کی سنتوں کو جاننے والی اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنے والی تھی۔ آپ نے نکاح سے پہلے اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں ہی ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے، بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد مجھ سے بغیر گفتگو کیے وہ اپنی مجلس میں بیٹھے رہے، کلام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی اور لوگ جا چکے اور میرے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ بچا تو مجھ سے فرمایا کہ اس انسان کو کیسا پایا،
یعنی اپنی بیٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس انسان کو کیسا پایا۔ میں نے عرض کی حضور شاید ہی کوئی دشمن ایسا ہوگا جو اسے ناپسند کریں، ورنہ دوست تو ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، سنتوں کو جاننے والی بھی ہیں، شوہر کے حقوق کا خیال رکھنے والی بھی ہیں۔ جب اتنے سارے خصائص، اتنی ساری خوبیاں ہوں تو ایسے انسان کو کون پسند نہیں کرے گا؟ شاید دشمن ہی ہو جو ایسے لوگوں کو، ایسی خصائص و کمال والوں کو ناپسند کرے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب ان سے فرمانے لگے کہ اگر وہ تجھے تنگ کرے تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 20,000 درہم دیے، میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک حکایت ہوئی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے نصیحت کے مدنی پھول بھی عرض کرتا ہوں، لیکن نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرنے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز اپنی اولاد کے لیے اس کے جیون کا ساتھی، اس کی زندگی کا ہم سفر ڈھونڈنے کا کیسا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب کی اسی صاحبزادی کے لیے جس کا نکاح آپ نے غریب شخص سے کیا تھا، اسی صاحبزادی جس کے کمال آپ سن چکے کہ ہے خوبصورت بھی ہیں، پھر حافظہ بھی ہیں، شوہر کے حقوق بھی جانتی ہیں، اسی صاحبزادی کے لیے اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ یعنی وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا پیغام اپنی بیٹی کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار فرما دیا، اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ عبد الملک نے جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راضی ہو جائے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برابر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اس ظالم نے، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ اس کے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں فرما رہے ہیں، اس پر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ظلم و ستم بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سرد رات میں اس ظالم نے آپ کو 100 کوڑے مارے اور آپ کو اون کا جبہ پہنا کر اس پر ٹھنڈا پانی ڈلوا دیا اور آپ کو باندھ کر رکھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اون میں جب پانی جاتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں سوکھتا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ یہ ظلم کیا اور سرد رات میں 100 کوڑے بھی آپ کو لگائے۔ FGN چینل کے ناظرین، حکایت مکمل ہوئی، اب نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہمیں اپنی اولاد کی شادی کے لیے دیندار شخص کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہم اپنی اولاد میں بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو دیندار لڑکی کا رشتہ ڈھونڈیں، یا اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ دیکھنا ہے تو دیندار لڑکے کا رشتہ تلاش کریں۔ بعض اوقات مالدار گھرانوں میں شادی آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، بچوں کو پرسکون اور اچھی ازدواجی زندگی دینا چاہتے ہیں تو جہاں اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، وہی دینداروں میں رشتہ کرنے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، بلکہ اسے مرکزی حیثیت دینی چاہیے، بلکہ اس چیز کو مقدم رکھے دیگر چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ۔ دیگر چیزوں کو بھی آپ چاہے تو دیکھیں، لیکن دینداری کو مقدم رکھے، پہلے رکھے۔ اب اگر لڑکی کا رشتہ کہیں کیا جائے تو بھی دینداری لڑکے میں تلاش کریں، اور اگر لڑکے کا رشتہ کر رہے ہوں تو بھی دیندار لڑکی ہی کی تلاش کریں۔
لیکن آج بدقسمتی سے لڑکی کی شادی کرنی ہو تو لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا داری کا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا پڑھا ہے، کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر دین داری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ آیا لڑکا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں، سنتوں کا عادی بھی ہے یا نہیں۔ اب نیک سے مراد ہم یہ لے لیتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا، بس شراب نہیں پیتا، اگرچہ بے نمازی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیک ہے، اچھا ہے، کسی طرح کا نشہ تو نہیں کرتا، پتہ چل جائے کہ نہیں کرتا تو ہمارے لیے وہ انسان نیک ہو جاتا ہے۔ پھر سنتوں کو ترک کرنے والا ہو، دیگر گناہوں میں پڑا رہتا ہو لیکن نشہ نہیں کرتا تو وہ ہمارے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی نشے والے کو منع کر دیا جائے اور ایسے شخص کا تعین کیا جائے جو نشہ نہیں کرتا، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں، روزی تو کماتا ہے لیکن اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، کماتا تو ہے لیکن کماتا کیسا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ بلکہ آج کل تو بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے صرف اور صرف مالداری ہی کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ مالدار گھرانے اور اچھا کمانے والے لڑکے کو اپنی بچی کے بہتر مستقبل کا ضامن سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے والے گھر میں لڑکی چلی گئی، گھرانہ بہت پیسے والا ہے، تو اب میری بیٹی کی زندگی، ہماری بچی کی زندگی وہاں خیر کے ساتھ گزرے گی۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان چیزوں کے بجائے دین داری کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ البتہ والدین اپنی بچی کی شادی کے لیے اس چیز کا خیال ضرور رکھے کہ جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں، وہ سکون کی زندگی، جسے ایک دنیا والا سکون میری مراد نہیں ہے، لیکن کہیں دنیاوی طور پر تکلیف تو نہیں دے گا، مار دھاڑ تو نہیں کرے گا، اس کے حقوق واجبہ ادا کو کر دے گا، ان چیزوں کا بس خیال رکھا جائے اور دین داری کی طرف توجہ کر کر اپنی بچی کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ یہی چیز ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دین داری کو فوقیت دینا چاہیے۔ مالدار کتنا ہے اس کو دیکھنے کی جگہ دیندار ہے یا نہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند آئے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لڑکی کے لیے دیندار، عادت و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو کہ پیسے والے کا رشتہ آئے گا، لکھ پتی کا رشتہ آئے گا، بہت پڑھا لکھا اس کا رشتہ آئے گا، گورنمنٹ جاب کرتا ہے ایسے کا رشتہ آئے گا، بہت خوبصورت دکھتا ہے ایسے کا رشتہ آئے گا۔ اس کا انتظار میں اپنی جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہے گی اور ادھر لڑکے بہت سے بغیر شادی شدہ کے رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور لڑکی والوں کو ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑے گا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی، لیکن ان کے والدین جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آج ہم جس چیز کو فوقیت دیتے ہیں، مالدار، خوبصورت، بڑا خاندان،
لوگوں میں اونچا مقام رکھنے والے ایسوں کی تلاش میں، پڑھے لکھوں کی تلاش میں اپنی بیٹیوں کو گھر بیٹھا کے رکھتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس لڑکے کے لیے جب لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے تو دینداری دیکھنے کی جگہ آج ایسی لڑکی کے متعلق ہم انتظار میں ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے، بس خوبصورتی کے انتظار میں ہم نے اپنے بچوں کے نکاح کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ بچوں کے نکاح، لڑکوں کے نکاح نہیں ہو رہے، تو پھر یہی چیز انسان کو گناہ کی طرف ڈال دیتی ہے۔ اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف چلا جائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لڑکے کا اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی کے متعلق ہماری شریعت نے 4 چیزیں دیکھنے کا حکم فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی چیز مال، پھر دوسری چیز حسب و نسب دیکھیں، خاندان دیکھیں، پھر اس کی خوبصورتی دیکھیں، پھر اس کی دینداری دیکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، مال بھی دیکھیں، اس کا حسب و نسب بھی دیکھیں، یعنی خاندان کیسا ہے، بگڑے ہوئے بدنام زمانہ خاندان سے تو تعلق رکھنے والی لڑکی نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور پھر دینداری بھی دیکھیں، لیکن دینداری کو ان تینوں چیزوں پر فوقیت دیں۔ اگر دینداری ہے اور کسی چیز میں کمی ہے تو پھر اس کا نکاح کر دیں، اس سے اپنی بچے کا نکاح کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ گناہوں سے بچے گا۔ اب اختتام کی طرف لاتے ہوئے صرف یہ ایک برکت آپ کو بتا دوں کہ دینداروں میں شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے مال دیکھ کر اپنی بچی کا نکاح مالدار سے کرا دیا۔ مال کو جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ آج مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، کب مال چلا جائے، بزنس ٹھپ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے کارخانے میں آگ لگ جائے، یہ سارا مال و متاع ختم ہوتے کتنا وقت لگتا ہے۔ کروڑ پتی کو روڈ پر آتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہوئے خوبصورتی تو دیکھ لی، لیکن خوبصورتی کو جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے چولہے کے پاس کام کرتے ہوئے آگ لگ جائے کپڑوں میں اور لڑکی کا جسم جھلس جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر کہ مال اور خوبصورتی کی طرف توجہ کرنے کی جگہ دینداری پر توجہ کریں کہ آیا یہ لڑکا ہماری سنتوں کا عامل ہے یا نہیں، ہماری لڑکی کو حلال کما کر کھلائے گا یا نہیں، خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسی ہی لڑکی کی جب تلاش کی جائے لڑکے کے لیے، پھر یہ خیال رکھے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، نماز کی پابند ہے یا نہیں، قرآن پڑھنا جانتی ہے یا نہیں، ہماری آنے والی نسل کو صلاۃ و سنت کا پابند بنا سکتی ہے یا نہیں، اس طرف توجہ کی جائے۔ اور اگر دینداروں میں شادی کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں ہی دیندار ہوں گے تو روحانی تعلق قائم ہوگا، روحانی سکون ملے گا۔ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے روحانی سکون سے ان کا گھر خیر سے چلے، کیونکہ وہ دونوں خوف خدا کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، دیندار ہیں، یہ بات سمجھیں گے کہ غلطی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا پاس رکھیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کا پاس رکھے گی کہ یہ میرا شوہر ہے اور شریعت نے اس کے احکام مجھ پہ لازم کیے ہیں۔ شوہر خیال رکھے گا کہ میری بیوی ہے، مجھ پر شریعت نے اپنی بیوی کے حقوق رکھے ہیں جسے مجھے ادا کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو گالی دینے، ان پر ہاتھ اٹھانے، مار دھاڑ کرنے سے بچیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، غیروں کے بجائے جو شریعت نے ان پر لازم کر دیا ہے، یعنی بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ہیں، تو ان کے علاوہ کہیں اور نظر ڈال کر آنکھوں کے گناہوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا اور ان سے پیدا ہونے والی نسل یہ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کی ہوگی۔ تو اس دینداری سے ہماری قوم و ملت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے سلسلے کا اب وقت مکمل ہوا، بس نصیحت یہی ہے کہ نکاح کرنا ہے اپنے جس کا بھی، لڑکی کا یا لڑکے کا،
تو رشتہ تلاش کرنے میں دینداری کو فوقیت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت عنوان